آج کے ولاگ میں ہم دو اہم موضوع پر بات کریں گے۔ پہلا موضوع یہ ہے کہ 18 سال سے کم عمر کی شادی پر سزا کا متنازع بل یہ حکومت نے منظور کیا ہے۔ حکومت نے کہا ہے کہ 18 سال سے کم عمر لڑکا یا لڑکی اگر شادی کی جائے گی تو اس پر گرفتار کریں گے، گرفتار کرنے کے بعد ان کو سخت سزا دی جائے گی پارلیمنٹ سے، اور اسی طرح سینیٹ سے یہ بل منظور ہو گیا ہے۔ اس پر شیخ الاسلام مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے ٹویٹ کیا ہے۔ ٹویٹ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ شیخ الاسلام مفتی تقی صاحب لکھتے ہیں، 18 سال سے کم عمر کی شادی کے بارے میں پارلیمنٹ نے جو بل حیرت انگیز طور پر جلد بازی میں منظور کیا ہے وہ نہ صرف یہ کہ قرآن و سنت کے بالکل خلاف ہے، بلکہ بلا وجہ اس نازک موقع پر اختلاف اور بحث مباحثے کی کارروائی کا دروازہ کھول کر ملک و ملت کے مفاد کو پس پشت ڈالنے کے مترادف ہے۔ صدر مملکت اور حکومت کے لوگوں سے صدر مملکت سے درخواست ہے کہ وہ اس بل پر ہرگز دستخط نہ کرے اور حکومت اس بل کو واپس لے۔ اسی طرح قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی اس پر بیان دیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے تقریر کی ہے اور کہا ہے کہ 18 سال سے کم عمر کی شادی پر جو سزا کا متنازع بل پیش کیا حکومت نے منظور کیا ہے، اس کو فوری طور پر واپس لے۔ ہم اس کی ہرگز حمایت نہیں کریں گے بلکہ اس کی مخالفت کریں گے۔ اگر یہ واپس نہ لیا گیا تو ہم تحریک چلائیں گے۔ پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق کوئی بل قرآن و سنت کے خلاف نہیں بن سکتا۔ اگر کوئی بل قرآن و سنت کے خلاف بنتا ہے تو اس کو چیلنج کیا جائے گا، اس کو واپس لیا جائے گا۔ دیکھیں، جب بچہ یا بچی بالغ ہو جائے اور ذمہ داری اٹھانے کے قابل ہو جائے تو شرعاً وہ شادی کر سکتے ہیں، اس کو اجازت ہے۔ یہ جو دور چل رہا ہے سوشل میڈیا کا دور ہے، یہاں پر فحاشی اور یعنی بے حیائی کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اندرین حالات، ابھی میں اس موضوع پر ویڈیو دیکھ رہا تھا تو 18 سال تو بہت بات کی، 14 سال 15 سال کے طلبہ اور طالبات ناجائز تعلقات میں ملوث ہیں، اور اس طرح صرف نہ فحاشی اور یعنی اس کے ذریعے پھیل رہی ہے بلکہ جنسی تعلقات بھی انہوں نے قائم کیے ہوئے ہیں، اور جنسی تعلقات کی بنا پر بسا اوقات قتل و غارت بھی ہو چکے ہیں۔ گرل فرینڈ، بوائے فرینڈ، یہ عشق معاشقے کا یہ جو دور چل رہا ہے، اس میں قتل فساد کا ایک بڑا سبب ہے۔ آپ یہ سمجھے فحاشی کے لیے آزادی ہے اور یعنی کے لیے آزادی ہے، زنا کا دروازہ آپ بند نہیں کر رہے۔ جو حلال طریقہ ہے نکاح کا اس پر آپ پابندی لگا رہے ہیں۔ اگر کوئی نوجوان عاقل بالغ ہے، شادی کرنے میں کیا حرج ہے؟ شریعت اس کو اجازت دیتی ہے کہ لڑکا ہو یا لڑکی جب بالغ ہو جائے تو وہ شادی کر سکتا ہے۔ لیکن 18 سال سے پہلے کا یہ جو قانون پاس کیا گیا ہے، یہ قانون شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب جو پاکستان کے سب سے بڑے مفتی ہیں، اور قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب اور تمام علماء کرام اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ لہذا حکومت کو چاہیے کہ ایسے متنازع بل ہرگز پاس نہ کرے۔ یہ پاکستان اسلام کے نام پر بننے والی ریاست ہے، یہاں پر مسلمان رہتے ہیں، اور مسلمانوں کو جو دو قومی نظریے کی بنا پر پاکستان بنا ہے نا، دو قومی نظریہ کیا تھا کہ مسلمانوں کا رہائش، کھانے پینے کا، شادی بیاہ کا اپنا ایک اصول، ایک طریقہ ہے، ایک طرز حیات ہے۔ تو اسلام میں جب بالغ ہونے کے بعد شادی کرنے کی اجازت ہے تو حکومت کو ہرگز قدغن نہیں لگانی چاہیے۔ شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے جو ٹویٹ کیا ہے وہ غور سے پڑھنے کا ہے کہ ایسے موقع پر جب پاک بھارت کشیدگی چل رہی ہے تو ایسے موقع پر بلا وجہ اختلاف اور بحث مباحثے کا ایک دروازہ کھولا گیا ہے۔ صدر مملکت سے درخواست کی گئی ہے کہ وہ اس پر دستخط نہ کریں اور حکومت اس بل کو واپس لے۔ استاد محترم شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کے اس پکار پر لبیک کہنا چاہیے۔ نمبر 2،
دوسری جو بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں بچے ہیں نا، وہ بچے فلسطین غزہ کے شہید ہو رہے ہوں، وانا کے مر رہے ہوں، افغانستان میں مر رہے ہوں، چیچنیا میں مر رہے ہوں، کہیں پر بھی بچوں کا استحصال کیا جا رہا ہو اور ان کو مارا جا رہا ہو، یہ قابل مذمت ہے۔ بچے پھول کی طرح ہوتے ہیں، پھولوں کو مسئلہ نہیں جاتا۔ اب آج جو واقعہ ہوا خزدار بلوچستان میں، چھوٹے چھوٹے بچے اسکول پڑھنے کے لیے جا رہے تھے اور بچوں کی وین پر حملہ کیا گیا، 5 معصوم بچے شہید ہو گئے ہیں اور کئی زخمی ہو گئے ہیں۔ ان کے میں ابھی دیکھ رہا تھا کتابیں، بیگ، اور اس طرح کس طرح وہ پڑا ہوا ہے۔ کوئی بھی آدمی جب اس کو دیکھتا ہے کہ دل پارا پارا ہو جاتا ہے اور دل خون کے آنسو رونے لگتا ہے۔ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ یہ درندگی، بہیمیت اور دہشت گردی نہیں ہونی چاہیے۔ بچے پھول ہوتے ہیں، یہ چھوٹے معصوم ہوتے ہیں، اور معصوم بچوں کو مارنا تو جنگ میں بھی جائز نہیں ہے۔ جنگ جب ہوتی ہے اس میں بھی معصوم بچوں کو، خواتین کو پناہ دی جاتی ہے کہ ان کو نہ مارا جائے۔ ابھی میں حدیث پاک پڑھ رہا تھا، 2 حدیثیں میرے سامنے سے گزری۔ قتل ناحق ایک سنگین ترین جرم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور کسی ایک مسلمان کے قتل میں تمام آسمان اور زمین والے بھی شریک ہو جائیں یا اس کے قتل پر راضی ہوں تو اللہ سبحانہ و تعالی ان سب کو اوندے منہ جہنم میں ڈالیں گے۔ یہ سنن ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 1158۔ بلوچستان کے علاقے خزدار میں جو انسانیت سوز واقعہ پیش آیا ہے، پوری قوم اس کی مذمت کرتی ہے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میری نظر سے گزری یہاں پر، اور اس پہ میں نے ایک پوسٹ بھی بنائی ہے کہ قتل ناحق کرنے والا اللہ کی رحمت سے محروم رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی مسلمان کے قتل میں عہد کلمے کے برابر بھی اعانت کی، وہ قیامت کے دن اللہ کے ہاں اس حال میں آئے گا کہ اس کی پیشانی پر لکھا ہوا ہوگا، اور یہ شخص اللہ کی رحمت سے محروم ہے۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے یہ۔ اور بھی بے شمار احادیث ہیں قرآن میں، من احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ کسی نے ایک انسان کو قتل کیا، ناحق قتل کیا، گویا ایسا ہے جیسا کہ پوری انسانیت کو اس نے قتل کیا۔ بچہ بڑا ہوتا، تعلیم حاصل کرتا، پھر شادی کرتا، اس کی آگے نسل چلتی، اس سے آگے نسل کرتی، نہ جانے یہ جو بچے شہید ہوئے ہیں ان میں کتنے قائد بننے والے تھے، کتنے ایسے تھے جنہوں نے دین اسلام کے لیے بڑے بڑے کام کرنے تھے۔ تو بچوں کو قتل نہیں کرنا چاہیے، اس کی مذمت کرنی چاہیے۔ جو لوگ اس کام میں، اس گھنونے جرم میں ملوث ہیں، ان کو سزا دینی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے جان و مال کی حفاظت فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔